متحدہ عرب امارات نے مالیاتی نظام کی شفافیت کے لیے منی لانڈرنگ کے خلاف ایک نئے اور جامع قومی فریم ورک کی منظوری دے دی ہے۔ ابوظہبی میں منعقدہ قومی کمیٹی کے اجلاس میں مالی جرائم کو روکنے کے لیے ڈیجیٹل کرنسی اور ورچوئل اثاثوں کو بھی کڑی نگرانی کے دائرے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت تمام مالیاتی اور کاروباری اداروں کے لیے جدید رسک مینجمنٹ سسٹم نافذ کیا جائے گا تاکہ مشکوک لین دین کا فوری سراغ لگایا جا سکے۔ فریم ورک میں اسلحہ کے پھیلاؤ کی مالی معاونت اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائیوں کے لیے خصوصی پروگرام بھی وضع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر منافع بخش تنظیموں اور NGOs کی کڑی نگرانی کے لیے ایک الگ فریم ورک تیار کیا گیا ہے جو فنڈز کے غلط استعمال کو روکے گا۔ اماراتی حکام نے تمام مقیم افراد اور اداروں کو سائبر قوانین کی مکمل پاسداری کرنے کی بھی سخت ہدایت جاری کر دی ہے۔ اس اہم پیش رفت کا مقصد بغیر لائسنس مالیاتی سرگرمیوں کا خاتمہ اور ملک کے بین الاقوامی مالیاتی وقار کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی شکنجہ مزید سخت کرتے ہوئے 35 اداروں اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں جن پر ایرانی بینکاری شعبے کی معاونت اور اربوں ڈالر مالیت کے تیل کی غیر قانونی ترسیل میں سہولت کاری کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ کارروائی خاص طور پر ان مالیاتی نیٹ ورکس کے خلاف کی گئی ہے جنہوں نے پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کو عالمی منڈیوں تک پہنچایا۔ امریکہ نے اس بار براہ راست چینی کمپنیوں کو بھی ہدف بناتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ وہ ان ایرانی بینکوں پر پابندی لگا دے گا جو ان چینی ریفائنریز کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں جو آبنائے ہرمز سے اپنے جہاز نکلوانے کے لیے ایران کو ٹول ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ برائے غیر قانونی اثاثہ کنٹرول نے ان کمپنیوں کو سخت وارننگ جاری کی ہے، بالخصوص چینی صوبے شنڈونگ کی ان آزاد ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایرانی تیل کی بڑی خریدار ہیں۔ کراچی میں انٹر بورڈ کے تحت 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز آج سے باقاعدہ ہو رہا ہے جس میں 1,59,000 سے زائد طلباء شریک ہو رہے ہیں۔ چیئرمین انٹر بورڈ فقیر محمد لاکھو کے مطابق پہلے مرحلے میں پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، ہوم اکنامکس اور جنرل گروپس کے امتحانات لیے جائیں گے جن کے لیے شہر بھر میں مجموعی طور پر 145 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نقل کی روک تھام اور پرچہ آؤٹ ہونے سے بچانے کے لیے پہلی بار ڈیجیٹل اٹینڈنس اپلیکیشن اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ کا جدید نظام متعارف کرایا گیا ہے جس کے تحت پرچوں کی تقسیم کی تصاویر لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے 21 مراکز کو حساس قرار دیتے ہوئے وہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں اور امتحانی مراکز کے گرد دفعہ 144 نافذ کر کے فوٹو اسٹیٹ کی دکانیں بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ طلباء کی سہولت کے لیے کہ الیکٹرک کو امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا ہے، جبکہ صبح اور شام کی شفٹوں کی نگرانی کے لیے 27 سپر ویجیلنس کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ ناظم امتحانات کا کہنا ہے کہ ان تمام اقدامات کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور امتحانی عمل میں کسی قسم کی مداخلت کو روکنا ہے۔ اور پشاور زلمی نے پاکستان سپر لیگ 11 کے کوالیفائرز میں اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رن سے شکست دے کر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اس شاندار فتح کے ساتھ ہی پشاور زلمی PSL کی تاریخ میں سب سے زیادہ 5 مرتبہ فائنل میں پہنچنے والی ٹیم بن گئی ہے۔ کپتان بابر اعظم نے اس اہم موقع پر فخر زمان کا PSL میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا جس نے ان کی ٹیم کی کامیابی کو مزید یادگار بنا دیا۔ پشاور زلمی اس سے قبل 2017، 2018، 2019 اور 2021 میں بھی فائنل کھیل چکی ہے جہاں 2017 میں انہوں نے ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ دیگر ٹیموں میں لاہور، کوئٹہ اور ملتان اب تک 4 مرتبہ جبکہ اسلام آباد 3 اور کراچی 1 مرتبہ فائنل تک رسائی حاصل کر سکی ہے۔ بابر اعظم نے فتح کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گر کر دوبارہ سنبھلنا اور فائنل تک پہنچنا ایک بہترین احساس ہے۔ اب تمام نظریں فائنل پر جمی ہیں جہاں زلمی اپنا دوسرا ٹائٹل جیتنے کی کوشش کرے گی۔